السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، مرشدی ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ناظرین کرام، جب سیاست میں اخلاقیات نہ رہے، جب سیاست اور دین کو الگ الگ کر دیا جائے، جب سیاست اور انسانیت کو دو متضاد چیزیں تصور کی جائیں، تو پھر جس معاشرے میں ایسی سیاست کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، وہ معاشرے کامیاب نہیں بلکہ ناکامی کی نچلی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج کل سیاست کا دور دورہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر ہمارے پیارے اور محبوب ملک پاکستان میں جو سیاسی منظرنامہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قوم کے اندر سیاسی شعور بیدار ہوا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں کہ اس سیاست کی آڑ میں قوم کی اخلاقیات اور جو لیڈران ہیں، جو لیڈرشپ ہے، ان کا جو کردار ہے وہ کس طرح سے مٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہماری ایک پہچان تھی، جو ہماری ایک شناخت تھی، جس کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت سے قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قوم رسول ہاشمی کی جو پہچان تھی، جو ہمارا کلچر تھا، جو ہماری تہذیب تھی، اس سے ہم آئے روز پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ سیاست کی آڑ میں وہ زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو تانے دیے جاتے ہیں، اور خاص کر سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف جو سیاسی زبان استعمال کی جاتی ہے اور قلم کو حرکت دی جاتی ہے، اس سے الامان والحفیظ۔ دعا ہے کہ قوم کا یہ سیاسی شعور کسی درست سمت چلے، اور جس ڈگر ہماری قوم چل رہی ہے اور جس ڈگر پہ یہ سیاست کو ہمارے سیاستدان لے کے جا رہے ہیں، سیاست تو ہوتی ہے ایک خدمت، انسانیت کی خدمت، معاشرے کی خدمت، اپنے ملک کی خدمت، ملت کی خدمت، امت مسلمہ کی خدمت۔ سیاست تو پاکستان میں کبھی اس لیے ہوا کرتی تھی، لیکن اب سیاست اتنی محدود ہو گئی ہے کہ سیاست نام ہے ایک دوسرے کو گالی دینے کا۔ کس کی زبان تقریر کرتے ہوئے تیز چل رہی ہے، کس کو زیادہ تانے دینے آتے ہیں، کس کو زیادہ دوسرے کے خلاف زبان تیز چلانی آتی ہے، اسی کو سب سے بڑا سیاستدان تصور کیا جاتا ہے۔ یہ رہ گئی ہماری سیاست۔ ناظرین، کیا اخلاقیات کو مد نظر رکھ کر یا اخلاقیات کو ساتھ لے کر ہم سیاست نہیں کر سکتے؟ کیا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتے؟ اختلاف رائے تو امت کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے ایک رحمت ہے، لیکن ہمارا یہ سیاسی اختلاف تو اس قوم کے لیے زحمت بن چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا اخلاقیات کو مد نظر رکھ کر یا اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ہم سیاست نہیں کر سکتے؟ کیا سیاست اور دین ایک الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا سیاست اور اخلاقیات الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا سیاست اور انسانیت کی خدمت اور انسانیت کا دکھ درد یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ اہم نکتے آج ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ تو پروگرام کے مہمان ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب فردوس جمال صاحب۔ جمال صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے دیگر مہمانان گرامی میں ہمارے ساتھ جو دیں گے
ڈاکٹر تصور حسین مرزا صاحب ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اگر آپ ناظرین ہمارا یہ پروگرام فیس بک پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس کو آپ وزٹ کریں اور وہاں پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جمال صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال میں یہی کرنا چاہوں گا، کیا اخلاقیات کو لے کر، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہم سیاست نہیں کر سکتے، یا جو سیاست کا مفہوم ہے وہ ہے کیا اور ہم اس کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو قبل اس کے کہ آپ کے سوال کی طرف آؤں، آج تو سیاست بہت بہتر ہے، ماضی میں اس سے بھی بدتر رہی ہے۔ اچھا، ماضی میں شاید ہم نہیں تھے لیکن چونکہ اس کے اثرات ابھی تک برقرار ہے۔ شورش نے کہا تھا اپنے دور میں، شورش کاشمیری مرحوم نے، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں، گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں۔ جمال صاحب، تو اس وقت سے ایک تسلسل ہے سیاست کے اندر، بلکہ میں اس کا جو ریزن ہے، اس کی جو بنیاد ہے، جو اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کی لینگویج بولی جاتی ہے سیاست کے اندر، جس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے سیاست کے اندر، جس طرح کے بیانات اسٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں، ایک ہندی سٹوری ہے مختصر سی، میں اس کی طرف اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے اوپر ہم بنیاد رکھتے ہیں۔ ہندی سٹوری ہے، لوک داستان ہے انڈیا کی، کہ ان کا ایک تصور کنسپٹ ہے، بھگوان نے انسان کی تخلیق کی اور اس کو 30 سال عمر دے دی، انسان کو تخلیق کرنے کے بعد 30 سال عمر دے دی، دینے کے بعد اس سے پوچھا کیا کرو گے، تو اس نے کہا کھیلوں گا کودوں گا، اور لیکن یہ عمر 30 سال کم ہے تو مجھے مزید چاہیے۔ اس کے بعد بھگوان نے کتے کی تخلیق کی، کتے کو 30 سال دیے، پوچھا کہ کیا کرو گے، تو اس نے کہا بھونکنا میرا کام ہے، حفاظت کرنا، کاٹنا میرا کام ہے، لیکن یہ 30 سال تک یہ بہت زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے۔ تو کتے کی عمر سے 15 سال کم کر کے اس کو 15 سال دی گئی، تو وہ 15 سال انسان نے کہا یہ مجھے دے دیں، ٹھیک، وہ 15 سال انسان کو دی، 45 ہو گئی۔ گدھے کی تخلیق ہوئی، گدھے سے پوچھا کیا کرو گے، کہا کہ بوجھ لا دوں گا، یہ سارا کچھ کروں گا، لیکن عمر زیادہ ہے، 30 سال تک یہ کام بہت مشکل ہے، 15 سال کم کرو میری بھی، 15 سال اس کی کم کر دی، وہ 15 بھی انسان نے مانگا، اس کی 60 ہو گئی۔ اس کے بعد بندر کی تخلیق ہوئی، بندر کی تخلیق کے بعد بندر سے کہا کیا کرو گے، اس نے کہا کہ کھیلوں گا کودوں گا اچھلوں گا، درختوں پہ چڑھوں گا، مسخرہ پن کر لوں گا، درختوں پہ چڑھوں گا، ٹھیک ہے، مطلب نان سینس ٹوٹلی۔ تو لیکن یہ 30 سال بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کم کرے 15 سال۔ بندر کی بھی مانی گئی، اس کی 15 سال بھی انسان کو دی گئی، اور اس کی 75 ہو گئی۔ تو اب یہ ایک انسان کے جو کہ وہ سٹوری سے یہ اس کی نتیجہ نکال سکے، انسان کے ریل جو کام کرنے کی مشن کی عمر کیا ہے، 30 سال ہے۔ اس سے بعد جو 15 سال ہے وہ گدھے کی طرح وہ کام کرے گا، پھر 15 سال یہ کتے کی طرح اس کی حفاظت کرے گا، اور اس کے بعد 60 سے ابو جو ہوتا ہے تو پھر اپنے پوتے پوتیوں کے لیے کیا کرے گا، بندر کا اور مسخرہ پن ہوگا۔ تو ہمارے موسٹلی جتنے سیاستدان ہیں ان کی عمریں 60 سال سے اوپر ہے، تو وہ وہی بندر والا کردار ہمارے معاشرے میں بڑی زبردست پلے کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو مثال دے کے 3 مثالیں میں آپ کو دے دوں گا۔ میاں نواز شریف صاحب پھر 70 میں پہنچ گئے، 70 سے 1-2 سال کم ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی عمر ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی کی آگے شادی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی، پھر اس کی بیٹی جو اس کی نواسی تھی اس کی بھی شادی ہو گئی، اس کو بچی ہو گئی آگے، مطلب ایک بزرگ ترین آدمی، نانا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، پڑھ نانا، ٹھیک، پڑھ نانا ہے، نانا بھی پڑھ نانا، اور وہ لینگویج بولتا ہے پی ٹی آئی کے جلسے کے بارے میں کہ یہ خواتین، اشارہ کرتے یہ خواتین جلسے میں کیا لینے کے لیے جاتی ہیں، ذو معنی فقرہ، یہ کیوں جاتی ہے جلسے میں، بہت سارے سننے، اس کی اپنی بیٹی ہے، اس کی بیٹی کی آگے بیٹی ہے، اور اس کی آگے بیٹی ہے، ٹھیک ہے، 3 نسلوں کا جو پیچھے دادا بیٹھا وہ اس کی لینگویج ہے۔ عمران خان صاحب، ٹھیک ہے نا، اس کی عمر بھی 70 سے ابو ہے، یا 70 تک پہنچ گئے، 65 تک، یہ ٹھیک ہے، اس کی دہائی میں۔ یہ کیا کہتا ہے جی، گدھے ہے کہتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے گدھے، جو ایئرپورٹ پہ جانے جائیں گے انہیں، اوئی کے علاوہ بات نہیں کرتا ہے، اس کی اپنی لینگویج دیکھے۔ پرویز خٹک صاحب ہے، ٹھیک ہے نا، پرویز خٹک صاحب، ٹھیک ہے نا، 80 سے اوپر ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی مطلب وہ کہتے ہیں کہ مجلس میں جب بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا، آدھا گھنٹہ تو وہ کھانستے ہوئے گزار دیتا ہے، اس عمر میں دوائی ساتھ رکھتا ہے، بیمار ہے، اللہ شفا دے دے، یہ اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے نا۔ اس نے یہ کہا عبداللہ صاحب کہ
کوئی بھی گھر ایسا نظر آتا ہے جس میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا، تو مجھے لگتا ہے یہ طوائف کا گھر ہے، اور یہ خود پیپلز پارٹی، یہ خود پیپلز پارٹی میں رہ کر آیا ہے. سیاست کا ٹھیک ہے. کھیل دیکھیں. اچھا اس کے بعد اپنا سیاست واقعی قومی بندر اسمبلی کا اسپیکر رہا ہے ایاز صادق صاحب. جی بالکل. ٹھیک ہے. میں اتنا شریف سمجھتا تھا اس آدمی کو، جو ہے نا بذات خود آپ بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن دیکھنے میں ہی بندہ شریف لگتا تھا. جی بالکل. اس نے کہا بغیرت تھے وہ پنجابی جو عمران خان کو ووٹ دیتے. یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دے دی، ورنہ آپ کے پاس طلال ہے، فواد چودھری ہے، بڑے نام ہے ہر پارٹی کے اندر اسلامی. اچھا اس کے بعد ان کے کارکنوں کی تو بات ہی سرے سے نہیں ہے نا. تو یہ عبداللہ صاحب اخلاق کا جنازہ نکلا، ہمارے معاشرے کو دیکھو بگاڑ کے رکھ دیا. معاشرے کی مطلب آپ دیکھیں عمران خان کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ اس کو ایک آئیڈیل سمجھتے ہیں. جی بالکل. اس کے لیے خود سازی کرتے ہیں، اس کے لیے جان دیتے ہیں. نواز شریف کے لیے جو لوگ نکلے ہوئے ٹھیک ہے نا، گریبان پھاڑ رہے، ٹینکو کے نیچے بات کر. جب ایسے لیڈر کی زبان ہوگی ٹھیک ہے، پھر تو قوم کا اللہ حافظ ہے. دیکھیں لیڈر کی جو کوالٹیز تھی، کیا فرمایا تھا اقبال نے، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. سخن دل نواز کا کیا مطلب عبداللہ صاحب؟ سخن دل نواز، اس کی بولتی، اس کا لب و لہجہ، اس کی زبان میں شیرینی ہو، اس کے گفتار میں حسن ہو، اس کے اسلوب میں مٹھاس ہو، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو. یہ تو میراثی ہے عبداللہ صاحب. نرم ترین لفظوں میں اگر میں بتاؤں کہ ہمارے سیاست کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں، جتنے بڑے بڑے پنڈت ہیں، جتنے بڑے بڑے جگادڑی ہیں، یہ سارے کے سارے تماشا لگا رہے ہیں اور وہیں بندر ناچ کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب ہمارا جو ملک ہے کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا تھا، اور اس کی اخلاقیات کا، اس کے جو نظریہ تھا، اس کے جنازہ انہوں نے نکال دیا. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اخلاقیات کو ساتھ لے کے چلیں، سیاست بھی کریں اخلاقی؟ عبداللہ صاحب دیکھو ممکن ہے، لیکن اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ ایک وہ بنا پرسپشن بنا پورے ملک میں، یہ کہاں سے ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ابتدا میں اور آپ کریں گے نہیں ہوگی. میڈیا بھی وہی زبان بول رہا ہے، المیہ ہے. بالکل میڈیا کی بھی زبان وہی ہے، جو ظاہر ہے میڈیا کو دیکھ کے ٹھیک ہے، میڈیا بھی انہی کو فالو کر رہا ہے، انہی کو فالو کرتا ہے. ہمارے ملک میں ڈرامے بنتے ہیں، ان کی زبان بھی اسی طرح کے. ابھی ڈرامے میں عبداللہ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ڈرامہ ابھی نیا ایک وہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ڈرامے میں آپ نے کچھ گالیاں ضرور ڈالنی ہیں، کچھ گالیاں ضرور، آپ کے جو کردار ہے ان سے بلوانی ہے گالیاں. تو مطلب ہر سیاست، انڈسٹری، صحافت، میڈیا، سب میں ایک مطلب جو ہمارا معاشرتی وہ ہے حسن تھا، ہمارا جو خوبصورتی تھی ہمارے معاشرے کے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی، ایک دوسرے کے احترام کی، وہ ختم ہو گیا. اس کی بنیادیں ہل کے رہ گئی. اور اس پہ مطلب سب سے زیادہ جس نے کام کیا اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے وہ سیاستدان ہے. اس میں بلا امتیاز کوئی جماعت کو میں استثناء نہیں قرار دیتا ہوں، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ تحریک انصاف ہو، وہ متحدہ مجلس عمل ہو، سب کی یہی زبان ہے، سب کی یہی لینگویج ہے. اور یہ لینگویج مطلب پورے پاکستان کے لیے ہم اگر ابھی سے احساس نہ کریں، یہ تو ہماری جڑیں کھوکھلی کر دے گی. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہی حالت رہی تو ہماری آنے والی نسل، ظاہر بات ہے جیسے ہی پروان چڑھ رہی ہے تو سوشل میڈیا میں انٹری مارتی ہے. دیکھیں ہماری عبداللہ صاحب ہماری نسل اسی کے اوپر پروان چڑھ رہی ہے. ہماری جو نئی نسل ہے وہ جو بڑی ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، وہ ہم ہی کو دیکھ کے، ہمارے سیاستدانوں کو سن کے، ایسی بات نہیں تھی پرانے دور میں، یہ تھا کہ ذرائع ابلاغ نہیں تھا، سنتے تھے جی فلانا وزیر اعظم بنا یا پرائم منسٹر بنا، اکثر لوگوں کو ان کی شکل کا بھی نہیں پتا تھا. اب تو اس کے لفظ اس کے ہر مطلب مومنٹ کی، ہر منٹ کی جو ہے نا اپڈیٹ ہر آدمی تک پہنچتی ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا بولنا، اس کے ٹھیک ہے. پھر ان کی نجی محفلوں کی عبداللہ صاحب، یہ تو وہ ہے جو میڈیا کے اوپر آ گئی. نجی محفلوں میں یہ اس طرح کی گندی گفتگو کرتے، اس طرح کی غلاظت بری گفتگو کرتے، آپ تصور نہیں کر سکتے. کچھ کی تو نکل جاتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے، کوئی لیک ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح کی گفتگو یہ نجی مجالس میں کرتے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ گھٹیا، اور اس سے بھی زیادہ سطحی پن، اور اس سے بھی زیادہ بیمار لفظوں کا یہ لوگ چناؤ کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی سیاست کا. اور اس کو اگر آج مطلب بدقسمتی سے جو جمال صاحب جو کہتے ہیں کہ دین الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے، اور وہ بالکل اس کو الگ الگ وہ کرتے ہیں. دیکھیں یہی المیہ ہے نا، ہمارے ملک میں بدقسمتی سے روز اول سے اسلامی تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں یا انسانی تاریخ میں، اس سے بڑی کوئی ہجرت نہیں ملتی ہے جو کلمے کے بنیاد پر ہوئی.
ٹھیک ہے، اتنی بڑی ہجرت، 10 لاکھ لوگ کٹے، ایک پورے مطلب ایک بہت بڑا ایک وہ خون کا دریا، اور وہ عبور کر کے لوگ آگے، اور یہ ایک سیاسی تحریک تھی. دیکھو وہاں پہ کوئی جہاد اٹھا کے، تلوار اٹھا کے جہاد نہیں کیا، لڑے آپ کی فوجیں ہم سے لڑی، ہماری فوجیں آپ سے لڑی، ایسا کچھ نہیں ہوا. بلکہ لوگ اٹھے، انہوں نے ہجرتیں کی، ملک چھوڑا، ایک سیاسی تحریک چلائی، اور اس سیاسی تحریک کے لیے 10 لاکھ لوگ کٹے. اور اس تحریک کی بنیاد کیا تھی؟ کلمہ طیبہ تھی، لا الہ الا اللہ. تو آپ کیسے اس اسلامی تحریک کو، اس بڑی تحریک کو، اس بڑی ہجرت کو سیاست سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن بنیاد ہماری یہ تھی، کلمہ تھا، ٹھیک ہے نا، ہماری ہجرت تھی، ہمارے خون تھا، ہماری شہادتیں تھی، تحریک تھی، سب کچھ تھا. لیکن جیسے ہی پاکستان بنا، بدقسمتی سے ہماری اس تحریک کو، جو نظریے کے اوپر بنی تھی، اس کو اغوا کیا گیا. اس پہ ایسے لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا پاکستان کے اقتدار کے اوپر جو اسلام سے نابلد تھے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جس طرح کے لوگ پولیٹیشین ہیں، جس طرح پولیٹکس کرتے ہیں، ان کو تو کلمے بھی نہیں آتے، ان کو نماز نہیں آتی ہے، ان کو ٹھیک ہے نا درود نہیں آتا ہے، ان کو الیکشن کمیشن کے سامنے ان کی حالت سب کے سامنے. ایسے لوگ ہمارے موسٹلی، ہمارا جو ٹائم تھا، ٹھیک ہے نا، میں تو کہا کرتا ہوں کون داڑھی والا یہاں پہ وزیر اعظم بنا؟ کہاں مولویوں نے اس ملک میں آ کے حکومت کی؟ سارے وہی لوگ ہیں جو مطلب دین بیزار، یا دین سے ان کو بیزار نہ بھی ہوں تو دین سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں تھا، دین کے بارے میں ان کی معلومات ناقص تھی، ان کا علم کمزور تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط رہے. ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کی جو ڈائریکشن تھی، پاکستان کا جو قبلہ تھا، پاکستان کی تحریک کو جس نہج پہ آگے بڑھنا تھا، اس راستے سے اس کو ہٹا دیا. اس سے ڈاکٹر صاحب کو لے لیتے ہیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، الحمدللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تھوڑا سا جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، اور اس سیاسی ہلچل میں پھر لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ جو کارکنان کے اندر اخلاقی فقدان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، سلامت رہیں، کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. جہاں تک الیکشن کی گہما گہمی اور ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو ورکر ہیں، ان میں واقعی اخلاقی طور پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ فقدان ہے. وہ اخلاق کی اس معیار پہ نہیں ہے. ایک ماڈل رول ہوتا ہے سیاستدان یا لیڈر. جی بالکل، باقی مجھے بھی شرم آ رہی ہے، اور وہ اس میں بہت کمی ہے. اگر ہم سیاست سے ہٹ کر دین کی طرف آئیں جی تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست بھی وہی ہے جو اس میں دین ہے، یا دین بھی وہی ہے جس میں سیاست ہے. یہ لازم ملزوم ہے، بہترین. لیکن اختلافات اپنی جگہ پہ، جی مسلک کی تفریق اپنی جگہ پہ، جی لیکن ان میں بھی علماء کرام میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا اخلاقی طور پہ یہ اس طرح کا ماڈل رول نہیں ادا کر سکے جیسا ہونا چاہیے تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو ہماری جو ہے نا تربیت، اس کا ایک خاص رول ہے، جس میں معاشرتی تربیت بھی ہے، ہمیں جو گھریلو تربیت دی جاتی ہے. جیسا بھی فرض کیا ایک آدمی ایم اے انگلش ہے نا، اگر اس کی پنجابی لینگویج گھر میں ہے تو وہ انگلش لیکچر دیتے ہوئے بھی اگر اور کچھ بھی نہ کر سکے، کم از کم لہجہ اس کا پنجابی ہو. جی یہ ہماری تربیت کا اثر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تربیت پر بھی توجہ دینی چاہیے. اس میں ہمارے 3 حصے بنتے ہیں، ایک صحابہ کرام، جی ہمارے ادارے، اسکول، کالجز، مدرسے، اور پھر معاشرہ جس میں ماں باپ، بہن بھائی یا رشتے دار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سب کی وہ عکاسی نہیں جو ایک اسلامی معاشرے کی یا ایک مثالی ماڈل ملک کی ہونی چاہیے. یہ تو واقعی کمی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی انتخابات بھی آ رہے ہیں آگے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی ایک پارٹی کو فالو کیا ہے، ایک لیڈر کو فالو کیا ہے، لیکن ہر کسی کی اپنی مرضی، جمہوریت ہے. لیکن آپ کا نقطہ نظر کیا ہے جب ہم ووٹ کاسٹ کرنے جائیں، جب لیڈر کا انتخاب کریں، تو یعنی اس میں کن چیزوں کو مد نظر رکھیں؟ وہ کیا یعنی صفات ہونی چاہیے جو ہم کسی لیڈر کو ووٹ دیتے ہوئے مد نظر رکھیں؟
ماشاءاللہ جی یہ بہت اچھا سوال ہے اور میرے خیال میں یہ عنصر کا سوال ہے اور اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے. میرے نزدیک اگر میں یہ صرف اپنی ذات پہ لاگو کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف سیاسی پارٹیز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. جی فرض کریں ایک مذہبی سیاسی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, ایک مسلم لیگ ہے یا جس طرح بھی مشہور ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, جی ماشاءاللہ ہر ایک کا منشور اگر آپ ڈیپلی جگہ لیں ایک جیسے ہی ہے, ملک و قوم کی خدمت, فلاں اس کے انداز ڈفرینٹ ہے. جی تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ ہماری جو پارٹیز کی منشور ہیں وہ تقریباً سب ایک جیسے ہی ہیں یا رل سے ملتی ہیں یا آپس میں ان کی بہت زیادہ مشابت ہے, ہم ایک ہی ہیں, ہماری ریکوائرمنٹ بھی وہی ہے. جی سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ ووٹ ڈالتے وقت ہمیں کیا چیز مد نظر رکھنی چاہیے. جی سر میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں, جو سامعین بھی سن رہے ہیں وہ بھی سیاستدان بھی, کہ جو ماضی کا سیاستدان کا ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے 5 پارٹی چینج کر کے اب 6 میں پہنچ چکے ہیں. تو بات یہ ہو رہی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لفافہ ازم ہے یا لوٹا ازم ہے, ہر ایک کی رسپیکٹ ہے, میں اس حوالے سے نہیں کہنا چاہتا. میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو, جو کینڈیڈیٹ جہاں پر آپ کے حلقے میں موجود ہے آپ صرف اس کا جائزہ لیں کہ وہ کہتا ہے. بہترین پارٹی اس کی جو بھی ہو, فرض کرنے ایک آدمی ہے اس کی مذہبی جماعت سے لگ جائے, لیکن وہ اس کا کھانا کلچر ایسا ہے کہ وہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک اچھے کریکٹر کے مالک نہیں ہے, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے, وہ بھی ٹھیک کر لے گی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ووٹ ہماری ایک مانت ہے, ہم نے اللہ کی رضا کے لیے, ملک و قوم کے لیے ڈالنا ہے, تو ہم نے اس شخص کو ووٹ دینا ہے جو اس کے قابل ہو. قابلیت میں میرے خیال میں 3 چیزیں آنی چاہیے. پہلے نمبر پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کے ڈر اور خوف ہو. بہترین. دوسری بات کہ حب جو ہے نا اس کی پاکستان کی, وہ اس کے اندر حب ہو, وطن کی حب, پاکستان کی محبت ہو, قوم ملک کی جو ہے نا خدمت کا جذبہ ہو. جی بالکل. پہلی چیز کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حب ہو, اس میں سچی پکی. دوسری چیز کہ ملک و قوم کی حب ہو. تیسری چیز کہ وہ اتنی باشعور ہو کہ اسے اپنے علاقائی مسائل کی اچھی طرح پہچان ہو. بہترین. اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. ہمارے ایک آپ نے سنا ہوگا ڈسکوالیفائڈ ہوئے ہیں پچھلی اسمبلی میں جب وہ نواز شریف کی حکومت تھی, اس بیس پہ کہ وہ فارن جو ہے نا ان کے پاس پاسپورٹ تھے, نیشنلٹی تھے. جی اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے منصب کیا, وہ اسمبلی میں چلے گئے. جی ادھر انہوں نے کہا جی آپ کے پاس 2 طریقے ہیں, یا پاکستان رکھ لیں یا نیشنلٹی ادھر جی فارن کی رکھ لیں. جی تو انہوں نے وہ نیشنلٹی نہیں چھوڑی, پارلیمنٹ چھوڑ دی ہے, ضمنی الیکشن ہو گئے. ان کے علاوہ عوام نے پھر انہیں ویسے چاچے مامے تائے کو یا بھائی کو منتخب کر لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہماری انا کے لیے, پاکستان کی حب کے لیے, پاکستان کی بالادستی کے لیے جی ایک غیر ملک کا پاسپورٹ یا نیشنلٹی نہیں چھوڑ سکتے, ہم ان سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, جی بالکل. تو پھر اگر اسی کو ووٹ دیں تو کیا, پھر میں یہ نہیں کہتا ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے, لگن ہے, ضمیر ہے, لیکن ہمیں یہ تو تھوڑا بہت تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ زندگی چند روز ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ بات ختم بھی نہ ہو اور مجھے اللہ کے پاس جانا پڑے. تو کم از کم جب ہمارا اللہ کے حضور سامنا ہو تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں مولا ہم نے اپنی سوجھ بوجھ عقل کے مطابق وہ تیری رضا کے لیے, ملک کی رضا کے لیے, اپنی عوام کے لیے کیا. جی تو سر جو لوگ, جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک پہچان ہے, ایک تو یہ پہچان ہوگی. دوسری, جو لوگ ملک کے لیے دوسرے ملک کی نیشنلٹی نہیں چھوڑتے وہ کس طرح مخلص ہو سکتے ہیں, یہ وہ جانتے ہیں یا انہیں جو مانتے ہیں وہ جانتے ہیں, لیکن میرا ضمیر کم سے کم نہیں مانتا. دوسری چیز کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ووٹ ہے یہ تعلیم یافتہ کو دیں یا ان پڑھ کو, ایک یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جی بھائی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا جی اعلیٰ تعلیم یافتہ, بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے, تعلیم ایک نور ہے, روشنی ہے, علم ہے اور اس کی سوجھ بوجھ ہے مسائل حل کرنے کا, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ کسی کے نماز روزے سے
پہ دیکھ کر اس کے متعلق گواہی دے دینا ہے وہ کیسا ہے، جب تک کہ اس کے متعلق کچھ لین دین نہ ہو جائے۔ بالکل کچھ ایسے بے روپیے بھی سیاست میں آ گئے ہیں جنہوں نے مذہب کا پردہ اوڑھ دیا ہے جی، وہ تعلیم یافتہ تو ہے، وہ ماشاء اللہ تلاوت سب کچھ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر یا ان کا جو اندر کا انسان ہے وہ اتنا مسلمان نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ جی تو بالکل، جو مقامی طور پہ لوگ ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ دیں، جب وہ مقامی طور پر جانتے ہیں یہ فلاں گاؤں کے ہے، فلاں شہر کے محلے کے کریکٹر وائز یہ ایسا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چھوٹی سطح پر یہ تبدیلی کا سوچنا چاہیے، نہ کہ اوپر والی سطح پر۔ جی بالکل، فرض کر لیں اگر میری ایک پارٹی فیوریٹ ہے، اس پارٹی نے ٹکٹ اسے میری فیوریٹ کینڈیڈیٹ کو نہیں دیا، جی اس کے مقابلے میں کوئی وہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ آ گیا ہے جس میں ایبلٹی ہے، اچھائی ہے، تو میرا ضمیر تو یہ کہتا ہے کہ میں اس اچھائی والے کو ووٹ دوں، پارٹی والے کو نہ، کیونکہ ان کا تو نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے۔ اگر ہماری صبح شام ہوتی سیاست میں تو ہم اتنے گئے گزرے نہ ہو جاتے، اور نہ ہی ہم اس طرح ملک جو ہے ہمارا تزلزل کا شکار ہوتا۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ جی جمال صاحب، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہے ملت، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہے ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ سب بات یہ دین کو الگ رکھیں، اخلاقیات دین کو سیاست رکھیں۔ تو الگ کیا نہیں، یہ انہوں نے تجارت بڑی میں خوبصورت ہم- بات کی ڈاکٹر صاحب جی نے جی ڈاکٹر صاحب کہ کی بات ہے۔ سیاست سے وہ ہے جس میں دین ہو، اور دین وہ ہے جس میں سیاست ہو، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی۔ جی لیکن بات یہ ہے کہ عبداللہ صاحب ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس سیاست کے اندر دین کے نام پہ سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے شاید قوم کی دینداری کا جو ہے قوم نا کی وہ غلط دینداری فائدہ کو، اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کو جو ہے جو قوم کے جذبات ہیں دین کے حوالے سے ان کو استعمال کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک ہے نا، ان کو جذبات ابھارنے کے لیے آپ دیکھیں ایسے بھی لوگ آ کے غلط سلط جو بھی بولتے آتے دین کے طرف منسوخ کر کے تقریر کرتے۔ ایک موصوفہ نے تقریر کی آپ کے سامنے، بعد میں میرے خیال میں اس کی معذرت بھی چھپی، جی جی جی، انہوں نے اللہ تعالیٰ بھی تجربات سے سیکھتا ہے، ایسی بات اس نے کی۔ تو مطلب دین کے نام پہ آ کے مولوی بھی بنتے، لیکچر بھی دیتے، ان سے تو گلہ ہے ہی نہیں نا، یہ تو ہے یہ تو بیچارے۔ سال کے باقی 12 مہینے، اچھا اس کے بعد پورے اس کے اپنے دورانیے کے 5 سال 4 سال، یہ تو وہیں میں خانے میں رہنے والے لوگ، ان سے گلہ نہیں، گلہ مذہبی جماعتوں سے جو سیاست کر رہی ہیں، ان کے ماٹو ہے ان کے الیکشن کے حوالے سے کہ ووٹ صرف امانت دار آدمی کو دینا ہے۔ ووٹ، آپ کے ووٹ کا حقدار کون ہے؟ امانت دار، دیانت دار ہے۔ اور یہی امانت دار کا نعرہ لگانے والے ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں کو 20 سے زیادہ جگہوں پہ ان کے حق میں بیٹھ گئے۔ میں نام لے کے کہتا ہوں، بڑی تکلیف اور اس کے ساتھ دکھ کے ساتھ کہ مجھے جماعت اسلامی سے بڑی محبت تھی، میں جماعت اسلامی، میری آغاز جماعت اسلامی سے ہوئی ہے، میں طالب علمی کی زندگی میں جماعت اسلامی کے ساتھ رہا ہوں۔ اکثر سیاستدانوں کا آغاز جماعت اسلامی سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں نعرہ لگا رہے ہیں جی ووٹ امانت دار کو دے دیں، 20-25 جگہوں پر اپنے امانت دار کو بیٹھا کے وہاں پہ ڈاکوؤں اور چوروں کو، پاناما والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ عبداللہ صاحب دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے شریعت لائیں گے، شریعت شہباز شریف لے کر آئے گا جس کی 2 بیویاں تو سامنے ہیں، باقی 3-4 پیچھے آف شور بیویاں ہیں، وہ شریعت لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجھے دکھائیے یار، یہ عمران خان کبھی عمر کی تو بات کرتا ہے، عمر فاروق کا نظام لاؤں گا، بات تو کرتا ہے یہ آدمی، اور جب بولتے ہیں اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے اس نے۔ مجھے نواز شریف کی پوری زندگی میں دکھاؤ مجھے کہیں عمر کا نام لیا ہو اس نے، اس کے نظام کا نام لیا ہو، مدینہ کے ماڈل کا اس نے نام لیا ہوا ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، مجھے کوئی ایسی تقریر مجھے ڈھونڈ کے نہیں ملی۔ اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ ہمارے مذہبی جماعتیں کھڑی ہے کہ یار یہ ہم نے شریعت نافذ کرنا ہے اس کے ذریعے سے۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں یہ تو کرتے بھی نہیں ہے نا۔ دیکھیں عبداللہ صاحب ایک بات ہے، ان کے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ آپ ووٹ اپنے حلقے میں اس آدمی کو دے دیں جو امانت دار ہے، میں اس سے ڈس ایگری کر لوں گا۔ ووٹ آپ کی پارٹی کو پڑتا ہے، ووٹ کس کو پڑتا ہے؟ پارٹی کو پڑتا ہے، لیڈر کو پڑتا ہے، انڈیویجول کو ووٹ نہیں پڑتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بات، نون لیگ نے قانون ختم نبوت میں ترمیم کی، جی نون لیگ کے اندر دیندار لوگ موجود تھے، کچھ کر سکے نہیں کرے، ان میں سے کس نے احتجاج کیا، کس نے آواز اٹھائی، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پارٹی کوئی بھی ہے اس کا منشور کیا ہے،
اچھا اس کے بعد اس سے امیدیں آپ کی کتنی ہے؟ دیکھو آدمی مثلا میں سمجھتا ہوں، میں نے 3 دفعہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا مثلا، مجھے پتہ ہے کہ یار یہ جو بولتے ہیں اس پہ کتنا عمل کریں گے. پیپلز پارٹی کا یہی حال ہے، تحریک انصاف کا، چونکہ ابھی نئی پارٹی ہے تو دیکھیں گے آگے یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن عبداللہ صاحب بات پھر وہیں پہ آتی ہے. سوال یہ ہے نا کہ ووٹ اس طرح لوگ سوچ سمجھ کے نہیں دیتے کہ میرا یہ ووٹ پارلیمنٹ تک پہنچ جائے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ ووٹ میرے لیے گلی یعنی پکا سکے گا یا نہیں، میرے لیے پائپ کا بندوبست ہو سکے گا یا نہیں. عبداللہ صاحب ابھی اگر میں کہتا ہوں اگر یہ بھی سوچتی قوم، اگر یہ بھی سوچتی کہ ہمیں پائپ لائن دے دیں گے پانی کی، ہماری سڑکیں بنائیں گے، ہماری ندی نالے بنائیں گے، گلیاں ٹھیک کر لیں گے، ہمیں بجلی دے دیں گے، ہمیں نوکری دے دیں گے، پھر بھی ٹھیک تھا. حد تو اس حد تک اس سے بھی نیچے گر گئے، بریانی تک آ گئے بھائی، ایک ٹائم کی بریانی تک آ گئے. اور وہ سائن بورڈ لگا ہوا تھا فیس بک پہ، آ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جی ہمارے پاس 10,000 ووٹ ہے، رابطہ کریں. سندھ میں باقاعدہ طور پہ 10,000 روپے کے ووٹ بکے، 5,000 روپے ووٹ بکے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں، جو اتنے پیسے دے دے گا اس کے لیے ہمارے ووٹ ہیں. سودا فارغ، ختم. نہ ہماری گلی پکی ہے، نہ ہمارے لیے بجلی چاہیے، نہ ہمارے لیے سکول چاہیے، نہ ہمارے لیے صحت کے مراکز چاہیے، نہ ہمارے لیے اسلام چاہیے. قصوروار تو ہم ہوئے نا. دیکھو ہمیں اس نیچ تک کس نے پہنچایا ہے؟ ایک تو ظاہر ہم خود اس میں ذمہ دار ہیں. جی آپ اگر چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو منتخب نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوتے. ذمہ دار تو ہم خود تھے. ہم خود اپنا حالت نہیں بدلنا چاہتے ہیں. خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم تو ذمہ دار ہیں ہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ عبداللہ صاحب لیڈر اگر کسی قوم کو ملتا ہے، قومیں دیکھو آپ، دنیا کی سب سے کرپٹ، چور، ڈاکو، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کے قافلے لوٹ کے کھانے والی قوم تھی ادھر نیلسن مینڈیلا کی، جنوبی افریقہ کی. ٹھیک ہے، سارے وہ افریقی ٹائپ کے تھے، ٹھیک ہے، سیاہ فام تھے، ہر طرح کی بیماری، سمگلر تھے، سب کچھ تھے. بیماری اس قوم کے اندر تھی. لیکن ایک لیڈر نے اس قوم کو کھڑا کیا. آج جائیں جنوبی افریقہ میں، کیپ ٹاؤن میں جا کے دیکھیں اس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے. جنازہ مطلب وہ عیسائی مر گیا ہے، جو بھی مر گیا، لیکن لوگ اس کے جو رسم تھی اس میں پہنچ گئے. تو لیڈر قوم کو بناتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو دیدور پیدا جب تک قوم میں ہوگا. جمال صاحب ابھی ہم بات کر رہے ہیں سیاست میں اخلاقیات کی، لیڈرشپ کا حال بھی ہم نے دیکھ لیا، اور آپ نے بڑی اچھی مثالیں بھی دی، خان صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، پرویز خٹک صاحب کی، ایاز صادق صاحب کی. یہ لیڈر کو دیکھ کے ہم کارکن اسی طرح جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں جس طرح ہمارا لیڈر ہوتا ہے. پھر کارکنوں کا المیہ ہی ہے عبداللہ صاحب نا. وہ ایک شعر تھا کہ ہر شخص نے اپنایا ہے اخلاق کے معیار، ہر شخص نے اپنائے ہیں اخلاق کے معیار، دوسروں کے لیے کچھ اور، اپنے لیے اور، دوسروں کے لیے کچھ اور، اپنے لیے اور. آپ سوشل میڈیا پہ لکھیں کہ آپ لکھیں گے، کیا لکھیں گے کہ یہ پرویز خٹک نے یہ بات بولی، عمران خان نے یہ بات بولی، لہٰذا پی ٹی آئی بدتمیز ہے. میں جواب میں کیا لکھوں گا؟ نواز شریف نے یہ بولا، ایاز صادق نے یہ بولا، طلال چودھری نے یہ بولا، اس لیے نون لیگ بدتمیز ہے. ہم دونوں مل کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اخلاقی جرات نہیں کر سکتے ہیں کہ یار یہ دونوں طرف یہ کرنے والے کام غلط کر رہے ہیں. ہم اس طرح کے رویے کی، اس طرح کے اخلاق کی، اس طرح کی لینگویج کی، اس کو ہم مل کے کنڈم کریں، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. آپ اگر لکھتے ہیں تو کس کی لکھیں گے؟ ایک طرفہ لکھیں گے، اور جواب دینے والے بھی ایک طرفہ دے دیں گے. آپ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. سوشل میڈیا پہ کوئی وہ نکل جاتی ہے، مثلا پی ٹی آئی کے خواتین کی جی کہ فوش لباس میں وہ کمپین کر رہی ہے، فلانا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ نکلے گی. اس کے نیچے آپ جا کے کومنٹ میں دیکھیں، مسلم لیگ نون کے خواتین کی اس طرح کی تصویریں آئیں گی. ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم اس پہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس رویے کو ہم ختم کیسے کریں. ہم اس پہ آ ہی نہیں رہے اس طرف. آپ بتا دیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اور آپ بتا دیں، حل بتا دیں اس رویے کو ختم کیسے. دیکھو عبداللہ صاحب، حل ایک لیڈرشپ کو تو ابھی ہم ایک حل ہے. حل ایک ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سب سے پہلے اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں، اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں، اپنے آپ سے منافقت نہ کریں، اپنے آپ کو دوغلا نہ کریں، اپنے آپ سے سچ بولیں، اور اپنے آپ کو ایک اعتدال اور میزان پر رکھیں. میزان پر رکھ کے یہ کہے کہ یار غلطی اور غلط
اس سائڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اس سائڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. جی بالکل. نقصان دونوں طرف کا میرے معاشرے کو پہنچ رہا ہے، میرے ملک کا ہو رہا ہے، میرے فرد کا ہو رہا ہے، میرے سماج کا ہو رہا ہے، میری سوسائٹی کا ہو رہا ہے. جب اس طرح کی سوچ ہوگی تو اگلا قدم کیا ہوگا کہ یار جب نقصان آپ تسلیم کر رہے ہیں، ملک کا ہو رہا ہے، قوم کا ہو رہا ہے، معاشرے کا ہو رہا ہے، سوسائٹی کا ہو رہا ہے، تو آپ اگلا قدم کیا کریں گے؟ اس کو کیسے ختم کریں اس کی طرف جائیں گے. دیکھو غلط سوچ ختم کیسی ہوگی؟ اچھی سوچ سے ہوگی، مثبت سوچ سے ہوگی. غلط رویے کیسے ختم ہوں گے؟ اچھے رویے کو ختم نہیں ہوں گے. جی غلطی سے کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ چیک کریں عبداللہ صاحب، آپ کو غلط پوسٹ کر لیں گے، 10 نیچے غلط پوسٹ کرنے والا آپ کے لیے آئیں گے. آپ ایک گالی دے دیں گے، 10 گالی دینے والے آئیں گے. تو مطلب گالی کو جنم لے گی، جرم کو جنم لے گا، ٹھیک ہے نا، اور غلط لینگویج کو جنم لے گی. ابھی جواز اور جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں یار؟ وہ پرویز خٹک نے اس لیے بولا چونکہ اس سے پہلے نواز شریف بول چکا تھا، نواز شریف نے اس لیے بولا کہ عمران خان بول چکا تھا. ایک دوسرے کے جواب میں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ زبان سننی ہے نہیں سننی ہے، ہمیں اس طرح کے لیڈر چاہیے نہیں چاہیے. دیکھیں ابھی آپ کے پاس واللہ سنہرا موقع ہے، آپ کے پاس، قوم کے پاس، ان سب کو جو ہے نا گریبان سے پکڑنے کا، ان کو جو ہے نا گردن سے پکڑ کے دبوچنے کا موقع ہے ہر طرح سے. یہ اگر جھوٹ بولتے ہیں یا آپ سے غلط لینگویج بولتے ہیں، انہوں نے آپ کا پیسہ کھایا ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے آپ کو غربت دی ہے اپنے عیش و عشرت کے لیے، تو آپ کے پاس موقع ہے، ووٹ کی پرچی ہے آپ کے پاس، آپ ان کو جو ہے نا نالی میں بہا سکتے ہیں. جی بالکل. بس یہ کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے. اگر فرد میں احساس نہ ہو، معاشرے میں احساس نہیں ہوگا، کیونکہ عبداللہ صاحب فرد سے معاشرے بنتے ہیں، معاشروں سے پھر ملک اور قوم بنتی ہے. جی جمال صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. حزب باہم جو نہیں، محفلی انجم بھی نہیں، قوم مذہب سے مذہب جو نہیں، تم بھی نہیں. اگر دیکھیں پہلا ہم یعنی آغاز کر لیتے ہیں جو ملک ہمارا بنا، کیونکہ ہم پاکستان کی سیاست پہ بات کر رہے ہیں، وہاں کی جو معاشرتی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں. پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا. آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ الگ چیز ہے اور ریاست الگ چیز ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں، وہ لوگ 100% غلط ہیں. وہ اس نعرے کی آڑ میں، بلکہ اس نعرے سے وہ اور بھی یعنی پیچھے اگر آپ جائیں تو وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے خواہاں تھے. یعنی اپنے جو گھنونے مقصد کے لیے وہ اس طرح کے غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں یا وہ غلط جو ہے نا تاریخی حوالہ دیتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو ہم ایک قوم ہے، پاکستانی قوم ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک شناخت ہے. اگر وہ شناخت ہم سے مٹ گئی تو پھر ہم قوم نہیں رہیں گے. یہ ہے نا، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہے ملت. اگر اس اپنی کلچر کو، اپنے دین کو، اپنی تعلیمات کو ہم ہاتھ سے پھینک دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، تو ایسی تجارت میں ہمارا خسارہ ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. ہماری پہچان ہے، اس ملک کی پہچان ہے، اس قوم کی پہچان ہے، اس دھرتی کی پہچان ہے. اگر ہماری اپنی پہچان گئی تو ہم نہیں رہیں گے. اگر اس ملک کی جو پہچان تھی وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو پھر یہ ملک نہیں رہے گا. اس لیے آپ اس ملک کے باسی ہیں. اس ملک کی جو سرحدیں ہیں، چاہے وہ جغرافیائی سرحد ہو یا نظریاتی سرحد ہو، آپ پاکستانی، آپ مرد اور خواتین، آپ بچے اور بوڑھے اور جوان، سب اس ملک کے محافظ ہیں. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں، کسی کی یہ اجارہ داری نہیں ہے اس پہ کہ یہ لوگ ہمیں اسی طرح آپس میں لڑاتے رہیں گے، ہمیں اسی طرح دبا کے غلامی میں رکھ کے ہمیں جو ہے نا غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کرتے رہیں اور ہم اسی طرح غلام بنتے رہیں. یہ ملک 22 کروڑ پاکستانیوں کا ہے. اس ملک پہ جس طرح سیاستدانوں کا حق ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا حق ہے. اس لیے اپنی طاقت کو اور جو اپنی اہمیت ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں. یہ ہمارا ایک المیہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے بھی فلاں کے ہیں اور یہ سیاستدانوں کے ہیں
اور جتنے بھی ملکی مسائل ہیں یہ ان کے ہیں اور ख़ود کو ہم بری الذمہ قرار دیتے ہیں، یہ غلط سوچ ہے، صحیح نہیں ہے۔ میرے مطابق یہ پاکستان، اس کا ہر ایک ادارہ، اس کا احترام، اس کی بہتری، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ سارے ادارے ہمارے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اور پھر جو لوگ پسی پردہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور پیشی پردہ وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا رہے ہیں، ان کی اصلیت بھی آپ اچھی طرح جان لیں، اور ایسے ہی ہم سوشل میڈیا پہ طوفانی بدتمیزی برپا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، یہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں بعض جگہوں پہ ایک سگے بھائی ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ صرف پارٹی کے لیے، اور وہ پارٹی جو اس کا حال تک نہیں پوچھتی، اس کا یعنی اگر والد فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ نہ اس پارٹی کا لیڈر آتا ہے نہ اس پارٹی کا کوئی پوچھنے والا آتا ہے، لیکن ہم لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی سوچ نہیں ہے۔ آپ اختلاف کریں، سیاسی اختلاف رکھیں، آپ کسی کو اپنا لیڈر منتخب کریں، اس کو آپ فالو کریں، لیکن اختلاف کریں اپنی حد میں، اختلاف کریں احترام کے ساتھ، اختلاف کریں، اختلاف رائے کا اظہار کریں ایک مہذب اور شائستہ انداز کے ساتھ۔ یہی آج کا میسج ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔